آگ، دروازہ، تماچا، مصیبت، ظلم، غربت، جب انسان یاد کرتا میں ابھی مسجد بڑی رس کیا تھا، تلوار سے شہید کر دیا جاتا تو اتنا غم نہ ہوتا، زہر دے دیا جاتا تو اتنا غم نہ ہوتا. کیا کیا جائے؟ جوانی کا عالم ہے، کمر خمیدہ، بال سفید ہے، ہاتھ میں عصا ہے. اتنی کیا مصیبت آ گئی فاطمہ، ابھی باپ کا کفن پہلا نہیں ہوا. کیا عالم ہے، کاش تلوار سے شہید کر نہیں، تلوار سے فاطمہ کو لات اور گھوسوں سے شہید کیا گیا. لات اور گھوسوں سے شہید کیا گیا. ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا تھا، ایک ماں باپ ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئے. کیا ہو گیا؟ کہا کہ اس کی انگلی جل گئی. گرم پانی بچہ ڈال دیا، آبلہ آ گیا، جل گئی انگلی. وہ بچہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا. بار بار اس کو برف سے سہلایا جا رہا تھا، دوائی دی جا رہی تھی، پہلاتے جا رہے تھے کہ تھوڑا سا انگلی جل گئی. اگر خدا خدا کسی کی انگلی ٹوٹ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو اب عالم آپ تصور کریں فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی. شکم مبارک میں بچہ، دروازے کے پیچھے فاطمہ، فاطمہ کے پیچھے دیوار ہے. اب کوئی جگہ فاطمہ کو چھپنے کے لیے نہیں ہے. دروازے میں لوہے کی میخیں موجود ہے. لوہا جب آگ لگتی ہے تو لوہا خود آگ میں بدل جاتا ہے، آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے ظالم نے جب پوری طاقت کے ساتھ دروازہ دبایا، دروازے کی میخیں، فاطمہ کا سینہ، ظالم کا تماچا، فاطمہ کا چہرہ. اے کاش کربلا میں حسین کے چہرے پہ 100 تماچے لگ جاتے، اتنا غم نہ ہوتا. لیکن ناموس خدا، ظالموں نے آگ لگا دیا. مدینے کی عورتیں، پڑوس کی عورتوں نے آپس میں گفتگو کی، ارے فاطمہ کے گھر میں کوئی کھانا بنا کے نہیں بھیجا، کوئی فرصہ نہیں بھیجا. ارے باپ دنیا سے گیا ہے، کیا وہ باپ کے غم میں روئے یا کھانا بنائے؟ کوئی کھانا بنا کے تو بھیجنا. لیکن دیکھا کہ دھواں آسمان چھو رہا ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. مسئلہ کھانے کا نہیں ہے. تو آدھی رانی دیکھ، جب گھر کے باہر آ کے دیکھا گیا تو کیا عالم تھا. دروازہ جل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے. زینب کی سلسلے میں لکھتے ہیں، چھوٹی بچی زینب ہے، 5 برس کی عمر کی ہے. کبھی باپ کو دیکھتی، کبھی دادی کو دیکھتی. دادے میری ماں بھوکی جاتی ہے، میری ماں روزے کی حالت میں ہے. حکومت نے اعلان کیا، دو چار جملے تو ہوگا سنیے گا، دو چار منٹ ہو جائے. اگر رونا نہ آئے تھوڑا دل سے کہنا، رات کی تاریکی ہے. بی بی جان، یہ لوگ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، آپ کے لال کہاں وہ لوگ بلانے والے ہیں. آج ہم کس کو پرسا دے؟ حجت خدا آواز دیتے، جہاں بھی میری ماں کے مسائل پڑے جائیں گے میں وہاں پر آؤں گا. اے امام زمانہ ہمیں معاف کرنا، لوگ یہاں پر پریشان ہیں. ہر انسان حاجت لے کر آیا ہے، ہر انسان کی سینے میں حاجت ہے. سوائے فاطمہ کے کوئی اور جگہ ہم نہیں جاتے. کیوں؟ فاطمہ وہ ذات ہے جہاں پر امامت سے کچھ نہ کر فاطمہ سے مانگتی ہے. اے بیوی، اماموں پر حجت خدا. حکومت کا اعلان ہوا، اب کوئی علی سے ملنے نہیں جائے گا. علی سے ملنے کوئی نہیں جائے گا. اب علی کے گھر کی طرف کوئی بھی نظر آئے گا تو اسے حکومت سے مار دیا جائے گا. عمار یاسر تھے، صبح پہنچ گئے علی کو ملنے کے لیے. جیسے گھر کے باہر آئے وہ بڑے ظالم سے ملاقات ہو گئی. بڑے ظالم نے کہا جب منع کیا تھا تو کیوں گیا؟ کہ رہا نہیں گیا، رات بھر میں پریشان تھا. بغیر علی کو دیکھ کے مجھے نہیں آتی تھی.
کے چہرے پر ظالم نے مارا تو عمر زمین پر گرے، بھائی بار مار کے رونے لگے۔ تب تمام لوگ جمع ہو گئے، عمر کیا بات ہے، کیا بات ہے، درد کر رہا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے نہیں لے رہا ہوں، ابھی میں علی کے گھر سے آیا، علی نے بتایا اے ابا ظالم نے ایسا تماچا لگایا کہ فاطمہ کا کان پھٹا، خون بہنے لگا۔ اے فاطمہ، جب بھی تماچے کی آتی ہے، گوشوارے کی آتی ہے، تیرے قول ہمیں نہ بندے نظر آتا ہے۔ کربلا کا بیٹا، چھوٹی ننھی سکینہ، نانی کا پوری طاقت کا تماچا، گوشوارا زندگی پر گرا، کان پھٹا بابا۔ دردناک منزل ہے جب کسی انسان کو سینے میں درد ہوتا ہے یا کوئی کمر کی ہڈی کہیں ٹوٹ جاتی ہے تو آدمی سانس لے کے آٹھویں امام نے فرمایا میری دادی فاطمہ زہرا ہر سانس میں دم نکلتا تھا، سامنے کا جو سینے کی ہڈی ہے وہ پشت سے چپک چکی تھی، دروازہ اتنی طاقت سے دبا تھا، جب بھی سانس لیتی کوئی دوا کے انتظام نہیں تھا۔ علی صاحب نے بیٹھے دیکھے مسجد کوفہ ایک شخص آیا، السلیمہ السلیمہ، امام خلیفہ آیا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے سامنے میری بیوی کو مار دیا گیا۔ امام نے خاموش ہو کر ایک جواب نہیں دیا۔ یا علی میں بولتا جا رہا ہوں، آپ میری باتوں کو توجہ نہیں دیتے، میری نظروں کے سامنے میری بیوی پر ظلم ہوا۔ امام بھائی خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، صبر کر لے۔ تیسرا جملہ کہا میرے آنکھوں کے سامنے میری بیوی کے چہرے پر تماچا لگایا۔ امام کھڑے ہو گئے، اے بھائی بتا کہ میں مجھ سے بڑا کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم میری نظروں کے سامنے؟ ارے فاطمہ، علی کی نظروں کے سامنے فاطمہ کے چہرے پر تماچا۔ وہ وقت بھی آیا، آواز جب بچے رو رہے تھے، زینب کو آہستہ رونا، آہستہ رونا، کیوں؟ کہنا محرم تمہاری آواز کو سننے کا نہیں کوئی اتنا خیال ہے۔ تو بچیوں نے اپنے آستین کو منہ میں دبوچ لیا کہ ہماری آواز جان نہ پائے۔ رات کی تاریخ نہیں، بس جنازہ تاخیر میں اٹھے گا، رات کی تاریخی ہے، وہ عظیم مصیبت کی رات ہے۔ اب سنیے رونے کے بس ہے، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، علی مرتضیٰ اکیلے، علی اکیلے غسل لیتے ہیں، علی اکیلے پکڑاتے ہیں، یا اللہ۔ لیکن تابوت بنوایا تھا فاطمہ نے باقاعدہ اپنی کلیس سے کہنا، فضا مجھے حیا آتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا جسم کہیں نظر نہ آ جائے، کہیں اندھیرا آسمان نہ ہو۔ کبھی بھی ہمارے حبش میں تابوت بنایا جاتا ہے، اب علی ہر دن گھر کے اندر لکڑیاں لا رہے ہیں، تابوت بنا رہے، بچے پوچھنے جاتے تھے کہ بابا یہ کیا بنا رہے؟ علی بھی کیا گزری ہوگی؟ اے بیٹا یہ ماں کا جنازہ رکھنے کے لیے یہ تابوت ہے۔ تابوت کے چار گوشے، اکیلے کے ہاتھ سے جنازہ نہیں ہوتا، لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب علی اتنا مجبور ہو گئے ہیں، حسن حسین سے کہا اب سنیے گا، رونے کے لیے کافی ہے، بیٹا حسن جاؤ، چچا سلمان کو، عمار یاسر کو، ابو ذر غفاری کو جا کر بلا لاؤ، مقداد بلا لاؤ، 7 آدمی ہیں، کائنات کے رسول کی بیٹی دھوم دھام سے، یا اللہ ہمارے ملک کا جو رہبر تھا دنیا سے جا کر پھر ہوا، آج ان کی نسل میں آتا ہے تو ان کا احترام کرتے، یہ چونکہ ہمارے ملک کو آزاد کروائے، یہ ہمارے ملک کے رہبر ہیں، ان کے اولاد کا احترام کیا جاتا ہے۔ رسول کا بھی کفن میلا نہیں ہوا ہے، جنازے میں 7 آدمی ہیں، بیٹا جا کر بلا لاؤ، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بچے سہتے سہتے سلمان فارسی کے گھر گئے، دخل بات کیا، اندر سے آواز دی کون ہے رات کی تاریکی میں؟ ابھی آواز دی چچا سلمان ہم حسنین ہیں، ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے بس ہونے کے لیے، ننگے پیر دوڑتے ہوئے بیجان قربان کیا بات ہے؟ بس یہ جملہ چچا سلمان بابا نے مدد کے لیے بلایا ہے، اماں کے جنازہ اٹھانے کے لیے، بابا اکیلا
کہ 7 روز باہر انتظار میں ہے، غسل و کفن کا اہتمام ہو گیا ہے، جنازہ تابوت رکھ دیا، مولا آبادی یا ابنائی حلمو وصفلو مکم، اے میرے بچوں آؤ اپنی ماں سے خدا حافظی کر لو، آخری کی رات پھر قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حسن مصطفیٰ ہے اے ماں، یہ حسن کبھی نہیں بھولے گا، مدینے کی گلی میں میں نے آنکھوں سے دیکھا جس میں تماشا دیکھتے ہوئے چلتا ہوا نوجوان میں نے دیکھا، اے ماں حسن جب تک زندہ رہے گا تیری مصیبت بھی آ کر کے روئے گا، اے ماں خدا حافظ، زینب آئی ماں خدا حافظ، کلثوم آئی ماں خدا حافظ، اب یہ چھوٹا بچہ ہے جسے حسین کہتے ہیں ماں کے مقابل میں کھڑا ہو گیا، آواز دیتے ہیں اے ماں تم نے بتایا تھا جب جناب مریم دنیا سے گئی تھی تو جناب عیسیٰ مقابل میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے، آواز دیے تھے اے ماں جب تک تم نہیں بلاؤ گی یہ عیسیٰ تمہیں نہیں آئے گا، ملنے کے نہیں آئے گا، آپ نے بتایا تھا اے ماں تو فقر مریم ہے میں فقر عیسیٰ، اے ماں مجھے بلا لے مند کفن ٹوٹے ہاتھ ربوٹا وہ ہاں جو دگلا میں شمشیر توڑا گیا تھا جس کے بالوں ٹوٹ گئے تھے، کبھی ہاتھ نہ اٹھا تھا، وہ دونوں ہاتھ بلند ہوئے، اے بیٹا آجا ماں کے سینے سے لگ جا، پھر وہ وقت بھی آئے گا تیرا سینہ ہوگا شبر سوار ہوگا ملک خنجر ہوگا، تیری ماں کی آگوشہ ہوگی، ماں آواز دیتی جاتی ہے اے میرے لال حسین۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ